بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایام جو ہے ایام غم آل محمد کے غم کے ایام ہے، کیونکہ مشہور معروف قول کے مطابق 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شیعان حیدر کرار کو، اپنے شیعوں کو، اپنے دوستداروں کو جو ہے غمگین چھوڑ گئے، شہادت کے اس عظیم درجے پہ فائز ہو گئے۔ امام علیہ السلام کی وہ علمی خدمات ہے کہ آپ کے دسترخوان علم سے جو ہے تمام مذاہب و مسالک جو ہے آپ کے دسترخوان علم سے ہی فیضیاب ہوئے، اور علم کے اس کمال درجے پہ فائز تھے کہ اسی وجہ سے فرمایا آپ کے القاب مشہور جو ہے باقر العلوم ہے، کہ علم کو شگافتہ کرنے والا، علم کو جو ہے چیر پھاڑ کرنے والا، کیونکہ آپ نے ہر وہ علوم جن کو ایسے ہی اس طریقے سے اس کو چیرتے تھے کہ واضح کر کے جو ہے جو سائل ہے اس کے سامنے رکھتے تھے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت حسن، اس وجہ سے آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ماں کی طرف سے بھی فاطمی و علوی ہے، اور باپ کی طرف سے بھی فاطمی و علوی ہے، اور یہ شرف کسی امام کے لیے حاصل نہیں ہوا، نجیب الطرفین امام ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور آپ نے اپنی چھوٹی ایسی عمر میں 4 سال کی زندگی میں کربلا کا وہ جانسوز اس واقعے کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ گواہ ہے، زندانوں میں گئے، یہ تمام مصائب آپ نے چھوٹے عمر میں آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، لیکن امام نے اپنی زندگی میں وہ تمام مصائب اگرچہ دیکھے ہیں، چھوٹے عمر میں دیکھے، لیکن پھر بھی اپنے علوم سے، اپنے جو ہدایت تھے اس سے جو ہے کسی لوگوں کو، کسی مسلک کو بغیر مسلک و مذاہب آپ سے فیضیاب ہوتے تھے، اور آپ بھی اپنے علوم کے زکوٰۃ دے کر ان تمام لوگوں کا جو تشنہ علم تھے ان کے لیے کبھی کنجوسی نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے علوم سے جو ہے سب کو فیضیاب کرائے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے جو مشہور معروف وصیت ہے، جسے اپنے صحابی خاص قریب ترین صحابی تھے جناب جابر ابن جعفی، ان کے لیے وصیت کیا کہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا، اے جابر ہمیشہ 5 چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے، ان میں سے ایک، اگر تیرے اوپر کسی نے ستم کیا، ظلم کیا، تو تو کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، صبر کرنا۔ اگر کسی نے تیرے ساتھ اگر خیانت کیا ہے تو تو بھی اس کے ساتھ خیانت کبھی نہ کرنا۔ اگر کسی نے تجھے جھٹلایا ہے تو تم جو ہے ناراض نہ ہونا، ایک دم ناراض ہو کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہونا، خشمگیر نہ ہونا۔ اگر کسی نے تیری اوصاف بیان کیا، بہت اچھا ہے، ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی مثلا اگر کسی نے آپ کی تعریف شروع کیا تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں اندر سے۔ یہاں پہ مولا فرماتے ہیں اے جعفر جعفی، اگر کسی نے تیری تعریف شروع کیا
تو تم وہاں پہ خوش نہیں ہونا۔ یہ 5 اگر کسی نے 5ویں جو ہے وصیت یہ ہے کہ اے جعفر جوفی، اگر کسی نے تیری سرزنش کیا تو اس وقت تم جو ہے اپنے دل پہ نہیں لینا، تو ناراض نہیں ہونا، اور جو کچھ میں نے تجھے فرمایا ہے، کہا ہے، کہ اس پہ غور و فکر کرنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہے جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جعفر جوفی کے لیے وصیت کی، اپنے صحابی خاص کے لیے کہا کہ یہ جو باتیں میں نے تجھے بتایا ہے کہ صرف اس پہ جو ہے اس کو سننا نہیں بلکہ اس کے اوپر غور کرنا، کہ کوئی بھی اگر کسی معصوم سے اگر ہمیں کوئی کلام ملتے ہیں تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح خود قرآن میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا فَلَا تَتَفَكَّرُونَ، تم فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہے، کہ اسی طرح یہاں پہ بھی امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اے جعفر جوفی، جو کچھ میں نے تجھے ابھی وصیت کی ہے 5 چیزوں کی، تو اس پہ سوچنا اور اس پہ غور کرنا، تو غور کی ضرورت ہے۔